دشمنوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ دشمن آپ خود ہیں۔ اپنی ذات کے ماضی کے قصوں اور ان باتوں سے آپ پیچھا چھڑا لیں جن کو آپ اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج طبیعت جو تھی آج میری خراب تھی، بخار ہو رہا ہے، گلے سے آپ کو لگ رہا ہوگا میرا گلا بھی خراب ہے۔ تو کام بہت زیادہ تھا، میڈیسن وغیرہ لے کے میں اپنا کام کرنے لگ گئی۔ یہاں پہ گملے تھے، کلر میرے پاس رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ضائع کرنے سے بہتر ہے میں ان گملوں پر ہی کر دوں، اور کلر وغیرہ ہو چکا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کلر کے بعد کتنا زیادہ کام بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ تو آج میں یہی کر رہی تھی۔ رات میں ہسبینڈ نے میرے ساتھ کام کروا لیا تھا، فرش وغیرہ ہم نے دھو لیا تھا، لیکن اب ایک کمرہ تھا جس میں سارے کلر کے ڈبے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ گملے وغیرہ کلر کر کے اور جتنے بھی کلر کے جو خالی ڈبے ہیں ان کو ایک طرف کرتی ہوں، جو کلر بچا ہوا ہے ان کو ایک ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، جب ضرورت ہوگی تو ان کو استعمال میں لے آئیں گے۔ آج کے دور میں زندگی اتنی مصروف اور تیزی سے گزر رہی ہے، دن کا، ہفتوں کا، بلکہ سالوں کا پتہ نہیں چلتا، اور آپ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کے پاس سب کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ ٹائم ہوتا نہیں تو صرف آپ کے اپنے لیے نہیں ہوتا، سارا دن کام میں لگے رہنا، اور پھر جو آپ کے پاس وقت بچتا ہے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ چلو وہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں تو اس میں سے ایک گھنٹہ بھی آپ اپنے لیے نکالیں تو بہت ہے۔ اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اور مینٹین رکھنے کے لیے تھوڑی سی بندہ واک کر لینا تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں خود بتاتی ہوں کہ ہم نے جانا کہاں ہوتا ہے، گھر کا کام کیا اور کچن سے کمرے سے کچن میں، برآمدے میں، یا چھوٹا سا صحن ہے، تو آپ یقین کریں میرے ٹانگوں میں، میرے گھٹنوں میں اتنا درد رہتا ہے۔ تو شام میں ہسبینڈ آتے تو کہتے کہ چلو واک کرنے چلتے ہیں۔ دونوں نے گاڑی میں، میں نے، ہسبینڈ نے اور بچوں نے، ہم نے بیٹھ جانا، اور ادھر گھر سے تھوڑی دور وہاں پہ ہم نے چلے جانا، صاف ستھرا روڈ اور ٹریفک بھی نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے وہاں پہ واک کرنی تقریباً 1 گھنٹہ۔ آپ یقین کریں جتنا مجھے درد ہوتا تھا ٹانگوں میں تو میرا درد غائب ہو گیا، ویسے لگنے لگا فریش، اور اتنی مزے کی نیند آتی صبح فریش اٹھنا۔ اور کافی دنوں سے یہ روٹین چھٹی ہوئی ہے کیونکہ کام کی وجہ سے گھر میں کام ہوتا ہے، اسی سے فرصت نہیں ملتی، تو اسی لیے واک جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنے آپ کو فٹ رکھیں تو آپ پر لباس بھی سوٹ کرے گا، ورنہ ایک بورے کی طرح آپ کی لک نظر آئے گی۔ جتنا بھی اچھا کپڑا پہن لے کوئی فائدہ نہیں، پارلر نہیں جا سکتی، تو گھر میں ایسی بہت سے ٹوٹکے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی سکن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہر وقت شکایت ہوتی ہیں، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی گلہ رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح یہی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں نے اس کے بھلے کے لیے بات کی، اس نے الٹا مجھ پر غصہ نکال دیا۔ چھوڑیں دوسروں کو، آپ پہلے اپنی فکر کریں۔ دوسرے لوگ تو خود اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا کسی نے نہیں سوچنا۔ دوسروں کی فکر پالنے سے بہتر ہے خود پر توجہ دے۔ کبھی آپ کو شوہر سے شکایت، کبھی بچوں سے، کبھی سسرال والوں سے۔ اللہ کے بندو، جب تم خود کو دوسروں پر اتنا فوکس کرو گے، اپنے آپ پر توجہ کب دو گے؟ جب ٹائم ہی گزر جائے گا۔ اگر شوہر صاحب آپ کے دیر سے آتے ہیں گھر میں تو انہیں اچھے طریقے سے ویلکم کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ منہ پھلا کر بیٹھی رہیں۔ وہ سارا دن کام کر کے آتے ہیں تو انہیں فریش ہو کر ملیں تاکہ ان کے سارے دن کی تھکن دور ہو جائے۔ اور بچوں پہ چیخنے چلانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے انہیں پیار محبت سے سمجھائیں
تو یقیناً آپ کی شکایتیں دیکھیں، شکایتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو یقیناً اگلے بندے کو بھی آپ سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے جو اچھے ہیں کہ کسی کو آپ سے شکایت ہی نہیں ہے، یقیناً ہوگی۔ آپ کسی کو بتا کے تو دیکھیں اگلا سننے والا آپ سے بھی کہے گا کہ ہاں مجھے بھی آپ سے بہت شکایت۔ ماضی میں رہنا آپ چھوڑ دیں، ان باتوں کا، ان جھگڑوں کا، جن کا روگ آپ اپنے دل میں لگا کر بیٹھے ہو، کسی نے آ کر آپ کے دل کے اندر نہیں جھانکنا۔ دیکھیں رات گئی اور بات گئی، بالکل اس طرح کرنا چاہیے، مگر آپ تو اپنے اندر اس طرح ان باتوں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کسی مدفون خزانے کی حفاظت سانپ کرتا ہے، بالکل جی اس طرح ہی کرتے ہیں۔ اور جب آپ ماضی سے ہی پیچھا چھڑا نہیں پائیں گے تو آگے کس طرح قدم بڑھائیں گے؟ آگے قدم بڑھاؤ گے تو منزل تک پہنچو گے نا۔ جب ماضی سے ہی آپ کو اتنا لگاؤ ہوگا تو فیوچر میں پھر کیا اپنی منزل پا سکو گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، آپ سے جھگڑا کر لیا ہے تو دفع کریں سب کو۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل کے بہتر کرنے کے لیے انہیں اچھے افراد بنانا ہے، ان کی تربیت پر توجہ دیں، اپنے گھر کو محبت سے سجائیں سنواریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنی لائف میں اتنا مصروف کر لیں گی نا تو یقیناً فضول سوچیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور مستقبل کے خوبصورت لمحات آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال پاؤ گے، اس ماضی کے خول سے نکال پاؤ گے، ورنہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اچھے لوگوں کی دوستی میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ میں کسی کے ساتھ جلدی سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتی، نہ کسی کے ساتھ جلدی گھلتی ملتی ہوں، اور شاید یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے میں صرف چند دوست ہی بنا پائی ہوں جو بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں کسی بھی راہ چلتے لوگوں سے ہاتھ ملا کر آپ کسی کو پرکھ نہیں سکتے، ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا دو نا، پھر بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ کے فیملی ممبران میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور آؤٹ آف فیملی بھی۔ جب آپ کے اچھے لوگوں سے تعلق ہوں گے تو پھر خود بخود آپ کے بچوں کے تعلق بھی اچھے لوگوں سے بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ماں باپ ویسے اولاد۔ امید ہے کہ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔ اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرنا۔